خدا سے چاہیے ہے لو لگانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مخلص صحابی حضرت حافظ غلام رسول وزیر آبادی رضی اللہ تعالی عنہ احمدیت قبول کرنے سے قبل اپنے علاقے کے ایک مشہور وہابی عالم دین تھے۔ احمدیت قبول کرنے کی وجہ سے آپ کو سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ مخالفین نے آپ کے گھر اور جائیداد پر بھی قبضہ کر لیا اور آپ کو وہاں سے نکال دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آپ نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اچھا گھر دے گا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قادیان میں اس سے اچھا گھر عطا کیا جو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اطاعت میں صبر کرتے ہوئے مخالف رشتہ داروں کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب زندگی وقف کرنے کی تحریک فرمائی تو آپ کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ عبید اللہ تھا جس کی عمر تقریباً 6 سال کی تھی۔ آپ نے اسے اسی وقت اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سامعین کرام، ہماری آج کی پوڈ کاسٹ اسی بچے یعنی حضرت مولوی عبید اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں جماعت احمدیہ کے پہلے ہندوستانی شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہے، سے متعلق ہے۔ یہ تحریر مکرم بشارت نوید صاحب کی ہے جو الفضل 11 مئی 2024 میں شائع ہوئی۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار۔ سامعین کرام، ماریشس میں جماعت کی طرف سے جب دوسرے مبلغ بھجوانے کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواست کی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مبارک مولوی عبید اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی جو کہ اس وقت مبلغ بن چکے تھے۔ مولوی عبید اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ اور حضرت صوفی غلام محمد مبلغ سلسلہ ماریشس کی اہلیہ کے ہمراہ 14 اکتوبر 1917 کو قادیان سے روانہ ہوئے اور 25 نومبر کو ماریشس پہنچے۔ اس وقت تک آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ماریشس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شادی کے 8 سال بعد ایک بیٹے اور بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ جنوری 1919 میں بیٹی امت الحفیظ اور جولائی 1920 میں بیٹا بشیر الدین پیدا ہوا۔ یہ پہلے بچے تھے جو کسی مبلغ کے بیرون ملک پیدا ہوئے۔ ماریشس میں آپ کا تقرر سینٹ پیئر جماعت میں کیا گیا جہاں آپ تبلیغ اور تربیت میں دن رات حضرت صوفی غلام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بٹانے لگے۔ ماریشس کی آب و ہوا آپ کے موافق نہ تھی اور بہت زیادہ نمی والی جگہ میں رہنے سے مسلسل کھانسی اور سر درد کی تکلیف رہتی۔ آپ کی صحت خراب ہونے لگی، لیکن آپ بغیر کوئی شکایت کیے دل لگی سے اسلام احمدیت کی خدمت میں لگے رہے اور دن رات ایک کر دیا۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور جان پیش کر دی، لیکن یہ پسند نہ کیا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ماریشس سے واپس جانے کے لیے درخواست کریں۔ 6 سال میدان عمل میں خدمت دین کرنے کے بعد آج سے تقریباً 100 سال قبل آپ نے 4 دسمبر 1923 کو 32 سال کی عمر میں میدان عمل میں شہادت کو گلے لگا لیا اور ماریشس میں ہی دفن ہوئے۔ آپ کی وفات پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 دسمبر 1923 کو ایک پردرد خطبہ ارشاد فرمایا اور تمام بیرونی جماعتوں کو تاکید فرمائی کہ میرا یہ خطبہ پڑھ کر سنایا جائے اور جنازہ پڑھا جائے اور خلوص اور اخلاص کے ساتھ نماز میں مرحوم کے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا، ایسی قوم زندہ نہیں رہ سکتی جو اپنے شہیدوں کو اعلیٰ اور عزت کا مقام نہیں دیتی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ میں اپنے علم و یقین کی بنا پر کہتا ہوں کہ ہمارے ماریشس کے مبلغوں نے نہایت اخلاص کے ساتھ خدمت دین کی، اور وہ ہمارے اعلیٰ مجاہدوں میں شامل ہیں، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے خدا کے لیے کیا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خطبہ میں فرماتے ہیں، میں آج ایک دین کی خدمت میں جان دینے والے عزیز کی یاد کے لیے اور دوستوں کو اس کے لیے دعا کی تحریک کرنے کے واسطے خطبہ پڑھنے لگا ہوں۔ وہ دوست جس کو خدمت دین میں شہادت ملی ہے وہ ہمارا عزیز بچہ عبید اللہ ہے۔ عزیز عبید اللہ کی موت معمولی موت نہیں اور طبعی طور پر ہمارے لیے صدمہ اور رنج کا باعث ہے۔ ماریشس میں اس کے رشتہ دار نہ تھے، وہ وہاں اپنے رشتہ داروں کے لیے نہ گیا تھا، نہ وہ بڑی تنخواہ کے لیے گیا تھا۔ وہاں اس کو جو تنخواہ ملتی تھی یہاں کے لحاظ سے بھی زیادہ نہ تھی، حالانکہ یہاں جتنے میں آٹا 10 سیر فروخت ہوتا ہے وہاں 2 سیر بکتا ہے، مگر وہ اپنی اس تنخواہ میں گزارا کرتا رہا۔ پھر وہ عمر رسیدہ نہ تھا کہ ابتدائی عمر میں دنیا کی خوشیاں دیکھ چکا تھا اور آخری عمر میں دین کی خدمت کے لیے نکلا تھا۔ وہ 17-18 برس کا نوجوان تھا جب اس نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی۔ دنیا کی خوشیوں میں سے ایک بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں میں رہے، مگر اس عزیز نے شروع سے یہ حاصل نہ کی۔ اس کی ابتدائی عمر والدین سے جدائی میں طالب علمی کے رنگ میں قادیان میں گزری، اور جب وہ تعلیم سے فارغ ہوا تو ہندوستان سے باہر چلا گیا۔ باپ کے پاس رہنے کا اس عزیز کو بہت کم موقع ملا، کیونکہ اس کی جس قدر عمر تھی یا قادیان میں تعلیم کے لیے یا ہندوستان سے باہر تبلیغ دین میں بسر ہوئی۔ گویا کہ اس کو یتیم کی موت ملی، وہ دنیا میں اکیلا آیا اور اکیلا چلا گیا۔ کہ سب فانی ہے پر ایسے وقت اور ایسی صورت میں جو احساسات غم ہو سکتے ہیں ان کا اندازہ لگانا آسان نہیں۔ فانی اس کے اور حالات جانے دو، اس کی یہ موت ہی بہت بڑی قربانی اور اس کے ساتھ نہایت درجہ غم کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے۔ لیکن میں نے اور خوبیوں کے علاوہ اس میں ایک خاص خوبی پائی تھی، اور اس خوبی کو اس کی موت نے اور زیادہ نمایاں کر دیا ہے۔ وہ یہ تھی کہ اس نے دین کے لیے زندگی وقف کرنے کا جو عہد کیا تھا اس کو نہایت صبر اور استقلال کے ساتھ نبھایا، اور آخر وقت تک کسی قسم کی شکایت یا تکلیف کے اظہار کا ایک لفظ بھی اس کے منہ سے نہ نکلا۔ حالانکہ کئی بڑے بڑے آدمی مشکلات میں گھبرا جاتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں مالی مشکلات پیش آتی ہیں، کبھی ان کو رشتہ دار یاد آتے ہیں، کبھی وطن کا خیال آتا ہے، لیکن اس لمبے عرصے میں اس عزیز نے کبھی اپنے کسی خط میں کسی امر کی شکایت اشارتاً یا کنایتاً نہیں لکھی، اور میں نے کبھی اس کے خط سے محسوس نہیں کیا تھا کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے یا اس کو اپنے عزیز و اقارب یاد آتے ہیں، مگر اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرحوم نے اپنے عہد وقف کو کس درجہ تک نبھایا کہ اس کے تازہ خطوط سے معلوم ہوا ہے کہ مرحوم کو سل کی مرض ہو گئی تھی۔ ماریشس سے خطوط بہت دیر کے بعد آتے ہیں، اور یہ ایسی مرض ہے کہ جب ڈاکٹر اس کا نام بتا دے تو بڑے بڑے آدمی گھبرا جاتے ہیں، مگر اس کی حالت عجیب تھی۔ آخری خط میں اس نے لکھا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے سل ہو گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے ان کی بات غلط ہے، اگر ہو تو بھی خیر، میں نے بہرحال خدا کے دین کا کام کرنا ہے اور وہ میں کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، خیال کرو جبکہ بڑے بڑے لوگ ڈاکٹروں کے فتویٰ کو بہت اہم قرار دیتے ہیں اور سل کا نام سن کر گھبرا جاتے ہیں، یہ عزیز کس اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے کام میں مصروف رکھتا ہے اور دلیری سے اس بات کی تردید کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنی نازک حالت میں بھی اپنے کام اور عہد سے غافل نہیں تھا۔ ان کی موت اس مجاہد کی طرح ہے جو دشمنوں کی فوج کو مسلمانوں کو پامال کرتا دیکھ کر تلوار ہاتھ میں لے اور کفار کی فوج پر حملہ آور ہو جائے اور لڑتے لڑتے میدان ہی میں جان دے دے۔ وہ وطن سے دور، عزیزوں سے دور، اور ایسی بیماری جس میں اپنے گھر کی چھت کے نیچے عزیزوں کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جان دیتا ہے
اور اس طرح خدمت دین کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کے اقرار کو آخری سانس تک پورا کر دیا اور دکھا دیا کہ خدا کی راہ میں میرے لیے کوئی تکلیف نہیں، بس وہ ہمارے شکریہ اور حمد کا مستحق ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، اور دراصل جس کی حمد و تعریف خدا کرتا ہے اس کی حمد اور کون کر سکتا ہے؟ میں خدا کے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس کو خدا کی حمد حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے متعلق قرآن کریم میں فرماتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مسلمانوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس عہد کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر دی، آخری گھڑی تک پورا کر دیا، اور کچھ ایسے ہیں جو اس عہد پر قائم ہیں کہ آخری دم تک پورا کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں مولوی عبید اللہ اپنے عمل سے آیت کا مصداق ثابت ہوا ہے۔ سامعین کرام، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جماعت احمدیہ کا پہلا ہندوستانی شہید مولوی عبید اللہ ہمارے ملک میں سے تھا، جس نے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ دین کے لیے زندگی وقف کرنا اور پھر اس عہد کو نبھانا دونوں باتوں کو جانتا تھا۔ ہماری جماعت میں پہلے شہید حضرت سید عبداللطیف تھے، یا دوسرے کہ ان سے پہلے ان کے ایک شاگرد شہید ہوئے تھے، مگر وہ ہندوستان کے نہ تھے بلکہ ہندوستان کے باہر کے تھے۔ ہندوستان میں سے شہادت کا پہلا موقع عبید اللہ کو ملا۔ ہمیں اس کی موت پر فخر ہے، گو اس کے ساتھ صدمہ بھی ہے کہ ہم میں سے ایک نیک اور پاک روح جو خدا کے دین کی خدمت میں شب و روز مصروف تھی، جدا ہو گئی۔ میں ان کے لیے خدا سے دعا کرتا ہوں اور ان کے پسماندگان کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ مرنے والے کو اپنے قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر بخشے۔ وہی ہے چارائے عالم ظاہر، وہی تسکین دہ درد سامعین کرام، حضرت مولوی عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف مدرسہ احمدیہ کے اجراء پر اولین طلباء میں سے تھے، بلکہ انتخاب خلافت ثانیہ کے وقت بھی جس خوش نصیب کو سب سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی سعادت نصیب ہوئی، وہ بھی حضرت مولوی عبید اللہ شہید ہی تھے۔ عزیز عبید اللہ صاحب شہید کا ہاتھ سب سے پہلے دست خلافت پر پہنچا۔ آپ کے والد محترم حضرت حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تبلیغی سفر پر تھے جب انہیں اپنے بیٹے کی وفات کی اطلاع ملی، تو آپ قادیان تشریف لائے اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خدا کی رضا پر شاکر ہونے کا اظہار کیا، اور ہر تعزیت کرنے والے سے اس طرح ذکر فرمایا کہ میری اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ خدا نے میرے بچے کو شہادت کا درجہ دیا۔ 14 دسمبر بروز جمعہ آپ نے مسجد اقصیٰ میں نماز عصر پڑھائی اور لوگوں سے کہا کہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے جوان بیٹے کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں بھی مجھے شان الہی کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ اب کیا میں یہ توقع نہیں کر سکتا کہ خدا تعالیٰ اس کے بچے بشیر احمد کو بخیریت میرے پاس پہنچائے اور میں اسے قرآن پڑھا کر اور تعلیم دلا کر خدمت دین کے لیے اسی جگہ بھیجوں جہاں میرا بچہ شہید ہوا ہے۔ خدا کے فضل سے اس توقع اور ارادہ کا پورا ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ لوگ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، میرے لیے ایسے بیٹے کے مرنے پر رنج اور تکلیف کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جسے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ نے شہید قرار دیا ہے، اور جسے قرآن کریم شہید قرار دیتا ہے۔ میں تو خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے میری یہ قربانی منظور فرمائی۔ مجھے بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت صاحب کو لکھو کہ عبید اللہ کو واپس بلا لیں۔ میں ان کو کہتا تھا، جس کام کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے دیا تھا وہ کر رہا ہے،
پھر اس کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ میرے متعلق کوئی فکر نہ کریں، میں اس واقعہ پر فخر کرتا ہوں۔ ہاں، تعزیت آپ لوگ کر سکتے ہیں، مگر وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر دے، صبر کا اجر دے اور نعم البدل عطا فرمائے۔ میری کیا ہی خوش قسمتی ہوتی اگر میرے بہت سے بیٹے ہوتے اور اسی طرح خدا کی راہ میں قربان ہوتے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ میری جتنی زندگی باقی ہے اس میں اپنے چھوٹے بچے اور عبید اللہ کے بچے کو خدمت دین کے لیے تیار کر سکوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب مدرسہ احمدیہ کے جاری کرنے کی تجویز فرمائی تو فرمایا، کوئی ہے جو خدا کے دین کی خدمت کے لیے اپنی اولاد وقف کرے۔ اس وقت میں نے عبید اللہ کو پیش کیا اور اسی دن سے سمجھ لیا کہ یہ خدا کی چیز ہے، میرا اس سے تعلق نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ مدرسہ احمدیہ کے فارغ التحصیل لڑکوں میں سے اس کو سب سے پہلے خدمت دین کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چنا، ورنہ اور بھی اچھے اچھے لڑکے تھے، اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس کو شہادت کا رتبہ حاصل ہوا۔ یوں تو میرے مرنے کے چند سال بعد میرا نام مٹ جاتا اور کسی کو یاد نہ رہتا، مگر اس کی شہادت سے میرا نام بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ اس سے مجھے کیا صدمہ اور رنج ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرے لیے خوشی اور فخر کی بات ہے۔ عبید اللہ میرا ایسا فرما بردار بچہ تھا کہ 32 سال کی عمر میں اس نے ایک دن بھی میری نافرمانی نہیں کی۔ وہ جنوری 1892 میں پیدا ہوا تھا اور 1923 میں خدا تعالیٰ سے جا ملا۔ اس نے اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے پیش کیا اور اپنے قول کو آخر دم تک نبھایا۔ عمر بھر اس عزیز نے میری رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ اس کے جو رکے میرے پاس ماریشس سے آتے ان میں بھی صرف تبلیغی اور دینی امور کا ذکر ہوتا، کبھی کسی اپنی تکلیف دنیاوی کا ذکر تک نہیں کیا۔ مجھے کبھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ میں عزیز کے لیے یہ کوشش کروں کہ وہ ہندوستان میں آ جائے، بلکہ میں یہی کہتا تھا کہ جس طرح حضرت خلیفۃ المسیح پسند فرمائیں اس سے کام لیں۔ عزیز زندہ تھا تو خدا کے دین کا خدمت گزار، اب فوت ہوا تو خدا کے حضور۔ بس میرے لیے رنج کی کوئی وجہ نہیں۔ اگر ایسے 100 عبید اللہ بھی ہوں تو خدا کی راہ میں قربان کرنے کو اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔ جب عزیزی مولوی عبید اللہ صاحب کو اللہ نے لڑکا دیا تو اس نے مجھے خط لکھا کہ کئی پشت سے ہم میں حفظ قرآن کی نعمت چلی آتی ہے، اگر میں پہلے فوت ہو جاؤں تو آپ کا فرض ہے کہ اس بچے کو حفظ قرآن کرائیں۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ میرے ہاں بھی ایک لڑکا انہی ایام میں پیدا ہوا۔ میں بھی اس مضمون کا خط اس عزیز کو لکھ چکا تھا، ادھر سے اس کا خط مجھے ملا اور میرا اسے۔ اب انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو عزیز مرحوم کی وصیت کو پورا کروں گا۔ سامعین کرام، حضرت صوفی غلام محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں ایک مفصل مضمون لکھا جو الفضل 22 جنوری 1924 میں شائع ہوا۔ آپ لکھتے ہیں کہ مولوی عبید اللہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1903 میں قادیان آئے تھے، 1915 یا 1916 میں مدرسہ احمدیہ سے فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ کے والد حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی حافظ قرآن تھے اور اسی وجہ سے قادیان میں آپ کا نام حافظ عبید اللہ مشہور تھا۔ قرآن بڑی خوشالحانی سے پڑھتے تھے۔ ماریشس آنے سے قبل الفضل میں کام کیا، پنجاب میں بطور مبلغ کام کرتے رہے۔ پرجوش مخلص احمدی تھے، احمدیت کے لیے بڑے غیور تھے، تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ مرحوم بہت شوق رکھتے تھے کہ فرانس جائیں اور وہاں خدا کے نام کو پھیلائیں۔ ایک مرتبہ مجھ سے ذکر کیا کہ اگر میرے اہل و عیال میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں ضرور فرانس میں تبلیغ کے لیے جاتا۔ اپنی اہلیہ سے ذکر کیا کہ جب صوفی صاحب واپس قادیان جائیں گے تم بھی ساتھ چلی جانا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ تبلیغ کر سکوں۔ ایک دفعہ مجھے بتایا کہ میں نے حضرت فضل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھ دیا ہے کہ جب مبلغ بھجوائیں تو اس کے ساتھ ان کے اہل و عیال نہیں بھیجنے چاہیے کیونکہ یہ تبلیغ میں حارج ہوتے ہیں۔ مرحوم نے ماریشس میں اول تا آخر قرآن شریف کا درس دیا، کئی لڑکوں اور لڑکیوں کو قرآن کریم ناظرہ پڑھایا، اپنی بیوی کو ترجمہ قرآن کریم ختم کرایا۔ مرحوم عابد زاہد تھے، یہاں جتنے رمضان آئے اس میں برابر اعتکاف کرتے رہے۔ آپ کو کتب منگوانے کا بہت شوق تھا۔ مسجد دارالسلام جو اسی سال تیار ہوئی اور نماز پڑھنے کے قابل ہو گئی،
تو کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے اس مسجد کی طرف دیکھتا رہوں۔ آپ خوش خلق اور جماعت کے لیے غیرت مند اور کسی سے نہ ڈرنے والی طبیعت رکھتے تھے۔ آپ کی بیوی صاحبہ کا قول ہے کہ ان کی طبیعت ہمیشہ سنجیدہ اور مغموم رہتی تھی۔ جب میں پوچھتی کہتے قادیان جا کر کیا منہ دکھاؤں گا، جس طرح میرا دل چاہتا ہے کام نہیں ہو رہا، اس دنیا میں میرا دل نہیں لگتا۔ تبلیغ احمدیت کا ان کی طبیعت میں بڑا جوش تھا۔ سامعین کرام، آپ نے صوفی صاحب کو بذریعہ ٹیلی فون گھر بلوایا اور وصیت کی کہ میرے پاس کچھ نہیں سوائے اس زمین کے جو میں نے حضرت میاں بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدی ہوئی ہے، اس کا 5واں حصہ بہشتی مقبرے کے لیے وصیت کرتا ہوں۔ زندگی کے آخری لمحات۔ کمزوری بہت بڑھ گئی اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور انہیں گھر لے جانے کا کہا۔ واپسی پر گاڑی میں سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، التحیات اخیر تک پڑھتے رہے۔ جو احباب موجود تھے ان سے مصافحہ کیا اور کہا خدا کی شان میں خوش رہو۔ ایک دفعہ اپنے بچوں کو بلا کر ان کے چہروں پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا۔ صوفی صاحب لکھتے ہیں کہ وفات سے قبل ان کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا اور ان کی ناک پر پسینہ بہنے لگا۔ میں نے اس وقت کسی سے کہا کہ مومن کی پیشانی پر موت کے وقت حدیث میں آیا ہے پسینہ آتا ہے۔ 4 دسمبر رات 10:20 پر آخری سانس شروع ہو گئے۔ اس وقت ان کی بیوی صاحبہ مردوں کو ہٹا کر ان کے پاس آئیں، جن کے سامنے صرف 4 سانس آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی اہلیہ کا بے مثال صبر و رضا اور تجہیز و تکفین۔ صوفی صاحب لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب کی بیوی نے کہا بہتر ہے رات کو ہی نہلا دیا جائے۔ جب غسل دینے لگے تو مولوی صاحب کی بیوی نے مجھے بلا کر میری بیوی کے ذریعے مجھے کہا کہ مولوی صاحب ہی نے حیات فرمایا کرتے تھے کہ اگر تو میرے سامنے فوت ہوئی تو میں تجھے نہلاؤں گا، اگر میں تمہارے سامنے فوت ہوا تو تم مجھے نہلانا، اس لیے مجھے نہلانے دیا جائے۔ میں نے کہا آپ اکیلی کیسے نہلائیں گی؟ یہ سن کر وہ رونے لگیں۔ انہوں نے سمجھا کہ انہیں نہلانے نہیں دیا جائے گا۔ پھر مجھے کہا کہ امت المجید پانی ڈالتی جائے گی اور میں نہلا دوں گی۔ میں نے چند اصحاب سے پوچھا، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں۔ تختے پر ان کی لاش رکھ دی گئی، چادر سے پردہ کر دیا گیا اور غسل کا سارا سامان پاس رکھ دیا گیا۔ مولوی صاحب کی بیوی نے امت المجید کی مدد سے نہلایا۔ کفن خود مولوی صاحب کی بیوی نے اپنے ہاتھ سے مشین پر سیا۔ خدا سے چاہیے شہادت کے بعد کے مختصر حالات۔ ہے لو حضرت غلام رسول صاحب وزیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی وفات پر جن نیک خواہشات کا ذکر کیا اور دعا کی درخواست کی، جب ہم بعد کے حالات و واقعات کی طرف نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ پیار کا سلوک کیا اور آپ کی خواہشات کو پورا کیا۔ 1924 میں حضرت حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے موریشس کا سفر کیا۔ آپ نے موریشس میں چند ماہ قیام کیا، جزیرہ کے اندر تبلیغی سفر کیے، موریشس میں ماہ رمضان میں نماز تراویح پڑھائی اور پھر اپنی بہو، پوتا اور پوتی کے ساتھ واپس قادیان کے لیے روانہ ہوئے۔ قادیان میں آپ نے اپنے پوتے مکرم بشیر الدین عبید اللہ کی اپنے باپ کے نقش قدم پر تربیت شروع کر دی اور انہیں مبلغ بنایا۔ 1949 میں موریشس کے تیسرے مبلغ حافظ جمال صاحب کی اچانک وفات ہو گئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقامی مخلص احمدی عظیم سلطان غوث صاحب کو قائم مقام امیر بنایا۔ عظیم سلطان غوث صاحب ایک وفد کے ساتھ جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے ربوہ پہنچے۔ ربوہ میں ان کی ملاقات شہید مولوی عبید اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بشیر الدین عبید اللہ صاحب سے ہوئی، جو موریشس میں پیدا ہوئے تھے اور اب مبلغ بن چکے تھے۔ عظیم سلطان غوث صاحب نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ موریشس جماعت کو بشیر الدین عبید اللہ صاحب بطور مبلغ سلسلہ بھجوا دیں۔ قدرتی بات ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماضی کی وہ ساری یادیں تازہ ہو گئی ہوں گی کہ کس طرح انہوں نے شہید عبید اللہ کو بھجوایا تھا اور کس طرح انہوں نے نوجوانی میں اللہ کی راہ میں موت کو گلے لگا لیا۔
کیا اب میں اس کے بیٹے کو بھی وہاں بھجوا دوں؟ دوسری طرف دور دراز سے پہلی مرتبہ جلسہ میں شرکت کے لیے آئے مہمانوں کی درخواست کو بھی نامنظور کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ در حقیقت خدائی تقدیر پوری ہونی تھی اور حضرت حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی کی دعا کہ میں اپنے پوتے کو موریشس سے لے کر آؤں اور مبلغ بنا کر باپ کی جگہ خدمت کے لیے بھیجوں، خدا کے حضور قبولیت کا درجہ پا چکی تھی۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر آپ بشیر الدین عبید اللہ صاحب کو بطور مبلغ موریشس لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کا الاؤنس 300 روپے ماہانہ ہوگا۔ اس وقت موریشس میں مبلغ کو 90 روپے الاؤنس دیا جاتا تھا اور وہ بھی بعض اوقات دینے میں دیر ہو جاتی تھی۔ بشیر الدین عبید اللہ صاحب 2 جون 1951 کو موریشس پہنچے، جہاں ان کی آمد چند کمزور ایمان اور منافق طبع لوگوں کے لیے ابتلا ثابت ہوئی، جن میں چند عاملہ ممبران جو مالی اور انتظامی امور اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے اور نئے مبلغ کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقرر کردہ الاؤنس دینے کو تیار نہ تھے، شامل تھے۔ آہستہ آہستہ اختلاف شدت اختیار کرنا شروع کر گیا۔ اسی دوران ان باغی ممبران نے چندہ کی رقم تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور جانے والے ایک احمدی طالب علم کے ذریعے ربوہ بھجوائی، جو کبھی بھی ربوہ نہیں پہنچی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا سختی سے نوٹس لیا۔ اس گروہ نے بغاوت کا راستہ اختیار کر لیا اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھلی نافرمانی شروع کر دی۔ مسجد سے ملحقہ مبلغ سلسلہ بشیر الدین عبید اللہ صاحب کے گھر پر حملہ کر کے 4 دیواری گرا دی اور انہیں بما فیملی گھر سے نکال دیا۔ جماعت کی جائیداد پر زبردستی قبضہ کر لیا، جبکہ موریشس جماعت کی اکثریت نے، جن میں عظیم سلطان غوث صاحب بھی شامل تھے، ہمیشہ مبلغ کا ساتھ دیا اور مکمل اطاعت کرتے رہے۔ ایک دوسری جگہ نماز کا قیام اور مبلغ کی رہائش کا انتظام کیا گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1955 میں فلسطین سے مولانا فضل الہی بشیر کو موریشس بھجوایا اور مکرم بشیر الدین عبید اللہ کو فلسطین بھجوا دیا۔ موریشس میں مولانا فضل الہی بشیر صاحب نے حکمت عملی اور عدالتی ذرائع سے تمام جائیداد واپس لی۔ موریشس میں مکرم بشیر الدین عبید اللہ کو 4 سال خدمت کا موقع ملا۔ سرائے عبید اللہ قادیان۔ سامعین کرام، خلافت خامسہ کے دور میں موریشس جماعت نے قادیان میں گیسٹ ہاؤس بنانے کے منصوبے پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی اجازت سے کام شروع کیا، جس کی پہلی منزل 2005 میں مکمل ہو چکی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز 2005 میں لندن سے پہلی مرتبہ موریشس تشریف لائے اور پھر قادیان رونق افروز ہوئے اور جلسہ سالانہ قادیان کے دوران موریشس گیسٹ ہاؤس کا افتتاح فرمایا اور اسے سرائے عبید اللہ کا نام عطا فرمایا۔ 100 سال بعد ایک مرتبہ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات حضرت حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بڑی شان سے پوری ہوئی کہ اللہ آپ کو اس سے اچھا مکان دے گا جو مخالفین نے آپ سے چھینا ہے، اور موریشس میں باپ بیٹے کی دی گئی قربانیوں کا اس دنیا میں بھی بہترین بدلہ دیا، جو ہمیشہ کے لیے آخرین منہم کی دیار غیر میں قربانیوں کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس سے بھی زیادہ بلندیاں عطا فرماتا چلا جائے، آمین۔ راہ تکتے تکتے جن کی کر